بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارت الفصل الاول عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ مولانا یہ کتاب الطہارت ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے گزرا ہے علم۔ ظاہر ہے کہ علم سے ان اعمال کو معلوم کیا جاتا ہے کہ جو عمل اللہ کو پسندیدہ ہے، یعنی الاعمال المرضیۃ عند اللہ، جو عمل اللہ کو پسند ہے اور جو عمل اللہ کو ناپسند ہے، علم ہی کے ذریعے سے اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اب جو عمل اللہ کو پسند ہے، اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور ہر ایک پر واجب، امیر پر، غریب پر، ہر ایک پر فرض، وہ نماز ہے۔ اس لیے اعمال مرضیہ عند اللہ میں سے سب سے اہم وہ نماز ہی ہے۔ اور نماز اللہ آپ کا بھلا کر رہی ہے کہ یہ موقوف ہے کئی شرائط پر، مکان کا بھی پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلے کا رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، تو اس وجہ سے نماز یہ موقوف ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر، وضو پر، طہارت پر، اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شرط الشیء مقدم علی الشیء، شے کی جو شرط ہوتی ہے اس سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے اب طہارت کو ذکر کر رہے ہیں۔ ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ چونکہ ما قبل میں کتاب العلم گزرا، اور علم سے ان اعمال کو معلوم کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کو پسندیدہ ہوں، اور وہ اعمال جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ علم ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ علم چونکہ ایک روشنی ہے، اور روشنی جب آ جاتی ہے تو تاریکیاں چڑھ جاتی ہیں، اور وہ روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ تاریکی اعمال زنا ہے، شراب نوشی ہے، اور روشن اعمال وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور لہذا اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ نماز ہے، چونکہ یہ اعمال یہ علم کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، اور نماز سب سے اہم ہے۔ اور نماز کی صحت موقوف ہے شرط اور طہارت پر، اور طہارت شرط ہے اس کے لیے، نماز مشروط ہے، اور شرط شے سے مقدم ہوتی ہے، اس لیے طہارت کو مقدم کر دی۔ طہارت طہرا یطہرو اور طہرا یطہرو، یہ نصر سے بھی، طہورا یطہرو کرما سے بھی، اور طہرا یطہرو نصر سے بھی۔ نصر اور کرما سے دونوں سے آتا ہے۔ طہارت کا معنی آتا ہے نظافت کے، طہارت کہتے ہیں نظافت اور پاکی کو، اور طہارت طا کے کسرے کے ساتھ لوٹے کو کہتے ہیں۔ لوٹا یا وہ برتن جس کے اندر پانی ڈال کر کے آپ وضو کی تیاری کر لیتے، وہ طہارت ہے، سمجھے۔ اور طہارت طا کے ضمے کے ساتھ وہ پانی، وضو والا پانی جو بچ جائے وضو کے استعمال کے بعد، جو فضلہ جو بچ جائے، وہ طہارت ہے۔ تو طہارت، طہارت یہ آ گیا مسئلہ آپ کے سامنے۔ اصطلاحی شریعت میں طہارت کا معنی کیا ہے؟ استعمال المطہرین، استعمال المطہرین کیا علی صفت مشروعۃ، علی طریقۃ المشروعۃ، مشروع طریقے پر مطہرین کو، مطہرین سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی مٹی ہے اور پانی ہے۔ استعمال المطہرین علی طریقۃ المشروعۃ یا علی طریق المشروع، مشروع طریقہ پر، لازالۃ النجاست الحقیقیت او الحکمیت، نجاست حقیقیہ یا حکمیہ، ان کے لیے مطہرین کو استعمال کرنا۔ مطہرین پانی ہے اور مٹی ہے۔ مٹی کا بھی استعمال آپ کو پتہ ہے، وہ بھی رفع حدث کے لیے، حدث اصغر حدث اکبر کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی میں بھی اسی طریقے پر وضو اور غسل کا مسئلہ ہے۔ اور منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ کتاب الطہارت الفصل الاول عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ طہارت یہ ایمان کا نصف ہے۔ طہارت اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ ایمان کا نصف ہے۔ اب ایمان میں دو چیزیں ہیں۔ ایمان جب انسان کے سینے کے اندر آ جاتا ہے، ایمان جب آ جاتا ہے تو صغائر اور کبائر دونوں معاف ہو جاتے ہیں، صغائر اور کبائر۔ تو ایمان نام ہے صغائر اور کبائر دونوں سے پاک ہونے کا، اور وضو سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے تو ایمان کا آدھا تو یہ ہو گیا نا۔ دو کا آدھا کیا ہے؟ دو کا آدھا ایک ہے۔ الایمان عبارت عن دو، ایمان دو سے عبارت ہے، صغائر اور کبائر سے، اور طہارت سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا صغائر تو اس کا کیا ہے؟ طہارت آدھا ہوا نہیں ہوا؟ ارے کچھ پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا، سمجھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آسان انداز میں کہہ دو، مومن کا ظاہر میں، ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے پاک ہونا ضروری ہے۔ باطن کو ایمان صاف کر دیتا ہے، ظاہر کو طہارت وضو اور غسل صاف کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کو رکھے اوپر سے یہ کہ وضو اور غسل، اور اندر سے ایمان، لہذا کیا ہو گیا؟ آدھا آدھا ہو گیا نا، 50-50 ہو گیا۔
آخر آپ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان نصف الایمان، لأن الایمان عبارت عن الطہارت عن الصغائر والکبائر، اور طہارت صغائر یہ وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، تو لہذا آدھا تو اس کا ہو گیا. یا میں نے عرض کیا کہ ایمان سے باطن پاک ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ظاہر اوپر سے طہارت سے پاک ہو جاتا ہے، تو ہو گیا. جسم کے آدھے آدھے کر دیے، اندر سے وہ پاک کر دے، باہر سے یہ بات کر دے، کچھ بھلا پڑ گیا. دوسرا مسئلہ، ایک تو مطلب یہ ہو گیا الطہور شطر الایمان ہے. دوسرا یہ کہ الطہور شطر الایمان الکامل ہے، ایمان کامل کا گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کیا ہے؟ شطر ہے اور نصف ہے. ایمان کامل، ایمان سے ایمان کامل مراد ہے، ایمان کامل ہی اللہ آپ کا بھلا کرے. اور تیسرا الطہور شطر الصلاۃ ہے. بولو ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے صلاۃ. تیسری توجہ الطہور شطر الصلاۃ ہے. الایمان، ایمان چونکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ ایمان یہ شرط ہے اور نماز مشروط ہے، اور کبھی اللہ کو شرط کا اطلاق کر کے مشروط مراد لیتے، کبھی مشروط کا اطلاق کر کے شرط مراد لیتے. شرح تہذیب میں آپ نے پڑھا ایک عبارت ہے، پڑھی آپ لوگوں نے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم. ایمان شرط ہے تو اس ایمان بول کر کے صلاۃ اس سے مراد لی ہے. یہ ہے شرح تہذیب میں میرے خیال میں تصورات کی بحث میں نا. ہاں جی 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 بالکل بالکل. الحمدللہ اور الحمدللہ ہذہ الکلمۃ، چونکہ الحمدللہ جملہ کلمہ، جملہ کے معنی میں تملأ المیزان، یہ ترازو کو بھر دیتا ہے الحمدللہ. اور سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں. یا قال او تملأ، یا تملأ کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک بھر دیتا ہے. ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کے درمیان والی فضا کو ثواب سے بھر دیتا ہے. والصلاۃ نور، اور نماز ایک نور ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ ایک دلیل ہے آپ کی ایمان پر. والصبر ضیاء، اور صبر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ایک روشنی ہے. والقرآن حجت اللہ کا، قرآن آپ کے حق میں حجت ہے، اور علیک یا آپ کے خلاف. کل الناس یغدو، ہر بندہ صبح کر لیتا ہے. فبائع نفسہ، کوئی جا کر کے اپنے نفس کو اللہ آپ کا بھلا کرے بیچتا ہے. وموتقھا، یا اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے. اور موبقھا، یا اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. رواہ مسلم. مولانا یہاں پہلا مسئلہ الحمدللہ تملأ المیزان، اور دوسرا جملہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کے دونوں آسمان اور زمین کے درمیان کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو آسمان و زمین، فرض کر لو کہ اگر یہ حمد آپ کو نظر آتے ثواب ان کا، اجر و ثواب سے آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتے اور ترازو کو بھر دیتے. سوال یہ ہے کہ تولا جاتا ہے، ترازو کو بھرتے وہ چیز جو از قبیل اجسام ہو، جسم رکھتے ہو. اور الحمدللہ اور سبحان اللہ من قبیل الاعراض، یہ اعراض کے قبیل میں سے. اعراض کو کس طریقے پر تولا جاتا ہے؟ یعنی ان الاجسام توزن، اجسام کو تولا جاتا. اور یہاں یہ ہے الحمدللہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی آسمان و زمین کے بھر دیتے ہیں. تو بھر دیں گے یہ ہے کہ یہ کتاب جسم رکھتی ہے، اس کے اوپر دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، چھت تک جائیں گے، یہ درمیان کو بھر دیں گے. لیکن جس چیز کی جسم نہیں ہے تو بھریں گے کیسے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو ترازو کو کیسے بھر دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں آراز نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج آراز جسم رکھتے ہیں اور پکڑ میں آ گئے. چنانچہ تھرمامیٹر کو یہاں رکھتے ہیں اور اس میں باقاعدہ بخار کی حرارت اور بخار کی برودت، طبیعت کی برودت، تھرمامیٹر سب کچھ آپ کو بتاتا ہے. آپ کو مسئلہ سنا نہیں ہے؟ تو یہ تو بخار اور طبیعت کی حرارت اور برودت، یہ ساری چیزیں از قبیل اعراض ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ سائنس نے اس کو کیا کر دیا، ان کی جسامت اور ان کے وجود کو مرئی شکل میں دکھا کر، مرئی اور مبصر شکل میں بنا کر کے آپ کو دکھا رہا ہے سائنس. آپ کو اشکال جواب سمجھ آ گیا؟ تو آج کل تو ان کا جسم ہے، لہذا جب ان کا جسم ہے تو ان کو تولا جا سکتا ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ دیکھیے دوسرا جواب یہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یبدل اللہ الاعراض اجساما، یبدل اللہ الاعراض اجساما، اللہ تعالیٰ اعراض کو جسم دیتا ہے، ان کو جسم میں بدلتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کو نہیں تولا جاتا ہے،
بلکہ آپ کے ان اعمال نامے کو اور ان صحیفوں کو، اس کتابچے کو تولا جاتا ہے کہ جو کتابچہ۔ تو تیسرا جواب یہ ہو گیا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کو تولا نہیں جاتا، بلکہ ان کتابچوں کو، وہ کتابچے اور وہ اعمال نامہ، وہ صحیفہ نامہ جس صحیفے کے اندر یہ ہوتے ہیں، یہ ان کو تولا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَدْرِكْ، کیا یقول یا لیتنی کیا ہے؟ لم اوت کتابی، کچھ بلا پڑھ گیا۔ یہ جو ہے چوتھی بات جو کہ اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کی سب اجسام اور جواہر لطیفہ ہے۔ الحمدللہ میرے منہ سے نکلا، سبحان اللہ میرے منہ سے نکلا، یہ جواہر لطیفہ ہے، اجسام لطیفہ ہے، دیکھنے میں نہیں آتے لیکن یہ جسم رکھتے ہیں، اجسام لطیفہ، جواہر لطیفہ۔ یہی ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اور عرض جس نے عرض اور جوہر کی تقسیم کی ہے وہ عمرو بن عبید ہے، اس پر کروڑوں لعنتیں خدا کی۔ لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض، جوہر اور عرض کی تقسیم عمرو بن عبید نے کی ہے، خدا کی کروڑوں اس پہ لعنت ہو۔ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہ شرح المعذب جو عقیدۃ الطحاویہ کی شرح ہے ابن ابی العز کی، یہ 415 صفحہ پر لکھا ہوا، چونکہ میں نے محنت کی، عبارت کو مشکل سے نکالا تو اس لیے مجھے یاد ہے۔ آج سے 22 سال 23 سال پہلے ہم لوگ دبئی گئے، دبئی تو یہ عبارتیں میں نے بہت نکالی تھی اس تقسیم کو۔ شرح قائد کے اندر سارا یہی جوہر عرض، جوہر عرض، جوہر عرض، جوہر عرض، جوہر عرض، جوہر عرض، یہ عرض والا ڈھکوسلا نکالا ہی معتزلہ نے، مقصد ان کا باری تعالیٰ کی صفات کا انکار تھا، اس کو لوگ سمجھے نہیں، الاعراض لا بقاء لها، لہذا اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، ان کا مقصد ہی یہی تھا، اس کو سمجھ نہ سکے لوگ۔ تو میں نے بہت سی عبارتیں نکالی تھی۔ چوتھی بات امام ابو حنیفہ کی طرف سے جواب میں نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تقسیم بھی ٹھیک نہیں ہے جوہر اور عرض کی۔ یہ میں نے ابو الحسن سندھی کا حوالہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور شرح المعظم میں بھی لکھا ہے کہ ابن ابی العز نے بھی لکھا ہے، اور اسی طریقے اور تذکرۃ النعمان شیخ صالح الدمشقی کی انہوں نے بھی لکھا ہے ابو حنیفہ کے حوالے سے۔ پانچویں بات آپ یہ سمجھے، جو چیزیں یہاں آراز اگر آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ ملائے اعلیٰ کے اندر، عالم مثال کے اندر وہ جسم رکھتے ہیں، مثلا آپ یہاں پر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کہ میں دودھ بانٹ رہا ہوں، دودھ بانٹنے کا، دودھ جسم رکھتا ہے، دودھ بانٹنے کا مطلب آپ علم بانٹ رہے ہیں، لیکن علم کی خود شکل نہیں ہے، اس کو دودھ کی شکل جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ عالم مثال سے۔ آدمی جب خواب دیکھتا ہے نا تو اس کی روح تو نکل جاتی ہے، یہاں سے روح چلی جاتی ہے عالم مثال میں، تو عالم مثال ہی سے جو خواب دیکھ رہے ہیں روح کی مدد سے دیکھ رہے ہیں، اور روح جس کو دودھ آپ کو دکھا رہی ہے وہی دودھ جسمی شکل میں، جبکہ وہ علم ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عالم مثال کے اندر جن چیزوں کا، عالم شہود کے اندر جو چیزیں مجسم نہیں ہیں، عالم مثال کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے، ان کے ہے، ان کی جسم رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی۔ الطہور شطر الایمان، تین مقصد بتاتے، والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، وقال تملأ ما بین السماوات والارض، اس کی 5 جواب آپ کو بتا دیا۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، یہ نور ہے اللہ آپ کو بھلا کر، جیسے نیچے لکھا ہے فی القبر و ظلمت القیامت، قیامت کی تاریکی میں اور قبر میں نور بنے گا، 1۔ دوسرا پل صراط میں آپ کے لیے نور بنے گا، 2۔ تیسرا یہ کہ نمازی کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، جیسے کہ آگے آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چہرہ اس کا چمکتا۔ اور شرح عظیم میں ایک عبارت ہے اللہ کا، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، بولو سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، یہی نور تو ہے اور کیا ہے۔ تنزی جانو جان سے تندور نیست، لیکن چشم و گوشران نور نیست، تنزی جانو جان سے تندور نیست، لیکن چشم و گوشران نور نیست۔ اس نور کا ادراک اللہ والے لوگ کرتے ہیں، میرے جیسے آپ جیسے نہیں کرتے۔ یہ ہو گیا الصلاۃ نور، میں نے عرض کیا کہ قبر
اور آخرت کی تاریکیوں میں نور ہے۔ یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ نور پل صراط میں، یا یہ کہ چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، اس کو اللہ والے ادراک کرتے ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تنزی جانو جانزی تندور نیست لیکن چشمو گوش را آن نور نیست، لیکن چشمو گوش را آن نور نیست۔ وصدقۃ برہان، اور صدقہ بھی برہان اے دلیل علی ایمان المتصدق، متصدق کے ایمان پر یہ دلیل ہے۔ صدقہ متصدق کے ایمان پر، بے ریا، بغیر ریا اور نام نمود کے کوئی صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو یہ اس کی پکی ایمان کی نشانی ہے، ورنہ مال دے دینا کسی کو بہت مشکل ہے، مشکل ہے۔ آپ لوگ مولوی لوگ ہم لوگ صدقہ لیتے ہیں، لیکن آپ سے میں کہہ دوں 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے دے دو، اس لیے مال کو کہتے ہیں ما یمیل الیہ الطبع ما لا یمیل میلا، رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة، رأیت الناس قد مالوا الى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا، رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة۔ سمجھتے ہیں؟ جی تو پہلا مقصد یہ ہے کہ الصدقۃ برہان دلیل علی ایمان المتصدق، متصدق کی ایمان پر دلیل ہے، بے ریا اور نمود کے خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کرے۔ دوسرا مقصد یہ کہ الصدقۃ برہان اے علامت علی المتصدق، متصدق پر ایک نشانی ہوگی قیامت کے دن، مال کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا، ایک خاص نشانی ہوگی کہ اس نے اس مال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، لہذا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یعنی چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر والد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ والصبر ضیاء، اور صبر، الصبر اللہ آپ کا بھلا کرے، الصبر علی ما امر والصبر علی الاذى والصبر عما نهى، 3 قسم کی صبریں ہیں۔ صبر کا معنی روک لینا، سردیوں میں نماز پر اپنے نفس کو روک لینا کہ پڑھنا ہے آپ کو، زکوٰۃ نفس کے نہ چاہتے ہوئے آپ کو زکوٰۃ پر پابند کرنا ہے، روکنا ہے، یہ الصبر علی الطاعات ہے، یعنی الصبر علی ما امر، معمور، زکوٰۃ معمور بھی ہے، روزہ معمور بھی ہے، حج معمور بھی ہے، نماز معمور بھی ہے، معمورات پر، تو الصبر علی ما امر، معمورات پر اپنے آپ کو روک لینا، پابند کر لینا، ایک صبر یہ۔ دوسرا الصبر علی الاذى، مصیبتوں پر صبر کرنا کہ آپ یہ کہ مصیبت آپ پر ڈھیر گندگیاں ڈال رہے ہیں، آپ کی داڑھی میں شراب کی بوتل بھی ڈال رہے ہیں، لیکن آپ برداشت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کر لو۔ الصدقۃ والصبر ضیاء، الصبر علی ما امر، معمورات پر اپنے آپ کو روک لینا یعنی طاعت پر، اور الصبر علی الاذى، مصیبتوں پر صبر کرنا، والصبر عما نہى، اور منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا، زنا کی طرف نفس چاہتا ہے، شراب کی بوتل کو نفس چاہتا ہے، یہ منہیات ہے، ان سے روکنا۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہو گئے، الصبر علی ما امر، یا الصبر علی الطاعات، الصبر علی الاذى، الصبر عما نہى، تینوں آگے اس میں صبر ہے۔ والقرآن حجت لک، قرآن آپ کے لیے، آپ کے حق میں، لام نفع کے لیے، جیسے اپنے توضیح طلبی کا خانہ پچھلے سال خراب کیا، معرفت النفس ما لها وما عليها، سمجھتے ہیں؟ تو لام نفع کے لیے، تو قرآن آپ کو نفع دے گا، آپ کے لیے حجت بنے گا آپ کے حق میں، نیچے لکھا ہے ان عملت بھی، اگر آپ اس پر ہوں، او علیک، یا قرآن تیرے خلاف حجت بنے گا جب تو کوتاہی کرے گا۔ کل الناس یغدو، ہر بندہ صبح کر لیتا ہے، اس حال میں صبح کر لیتا، فبائع نفسہ، اپنے نفس کو پھر وہ بیچتا ہے، جہنم کے حوالے کر لیتا ہے یا جنت کے حوالے کر لیتا ہے۔ فبائع نفسہ کمان فبائع نفسہ بالاعمال، اپنے نفس اور اپنی طاقت کو اعمال اگر جنت والے لاتے ہیں تو اس نے اعمال یہ صبر پیش کیا اور جنت اس کے مقابلے میں اس نے لے لی، اور اگر برے اعمال پیش کیے تو نفس کو بیچا، جہنم کے حوالے کر دی۔ تو کچھ لوگ نفس کو چھڑاتے ہیں، اپنی ذات کو جہنم سے چھڑاتے ہیں نیک اعمال کر کے، اور کچھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ڈبا دیتے ہیں، جہنم میں غرق کر دیتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ گئی نہیں ہے کہ
صبح صبح آپ جائیں گے، نیک اعمال کا آپ کریں گے تو آپ اپنی طاقت اور اپنے اعمال میں سے آپ نے نفس کو کیا کر دیا، آپ نے اپنی طاقت بیچ کر کے اپنے اعمال دے کر کے آپ نے نفس کو جنتی بنا دیا، فموتقھا جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا۔ اور اگر آپ نے برے اعمال کیا فموبقھا تو آپ نے جہنم اس کو نفس کو ہلاک کر دیا جہنم میں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی کل الناس یغدو، ہر بندہ صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، بیچ کر کے فموتقھا یعنی نفس کے اعمال کو بیچتا ہے، اللہ آپ کو بھلا فموتقھا نفس کو آزاد کر لیتا ہے، اگر اچھے اعمال کرے جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جنت میں اس کو داخل کر، او موبقھا یا ہلاک کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ یہ ہو گیا فصل اول میں، چونکہ یہ صحیحین کی روایت بیان کرتا ہے، یہ صحیحین کی روایت۔ وفی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماوات والارض، یہ چیزیں اضافہ ہے، اس روایت میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اکبر یہ بھی آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ اب حضرت کا اعتراض ہے، لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین، یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں نے صحیحین میں بھی نہیں پایا، کتاب حمیدی میں بھی نہیں پایا، سمجھے، اور جامع کے اندر بھی نہیں پایا، ابن اسیر کے ولا فی الجامع، ولکن ذکر الدارمی، دارمی نے کو نقل کیا سبحان اللہ والحمدللہ کے بدلے میں اس کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو نقل۔ اعتراض کر دیا کہ آپ کا قانون یہ ہے الفصل الاول ما اخرجہ الشیخان، شیخان بخاری مسلم کی روایت ہوگی یا کہ، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نہیں ہے، آپ نے فصل اول میں کیسے نقل کر دیا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ کہ اصولاً تو پہلی والی روایت رواہ مسلم یہ زیادتی طبعی ہے، اصولی روایت وہ پہلے، تو زیادات حضرت طبعاً نقل کرتا ہے جو کہ صحیحین میں نہ ہو، لیکن اصول کے اعتبار سے اصول تو پہلی روایت ہے، یہ ایک امر زائد ہے۔ وفی روایت زائدۃ علی ما مر، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ زائد ہے۔ اصولاً جو نقل کرتے ہیں وہ بخاری اور مسلم کی، تو ٹھیک ہے، تو بتایا نا مسلم رواہ مسلم، یہ الفاظ زائد ہے، یہ طبعاً اس روایت کی تفسیر کے طور پر یہ نہیں ہے، اگر بخاری مسلم میں نہ ہونا اصل روایت وہ تو پہ ہے نا۔ دوسرے الفاظ میں کہو مزید علیہ تو ہے، مزید نہیں ہے نا، مزید علیہ تو ہے لیکن مزید اور زائد نہیں ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اشقال ٹھیک نہیں ہے، اشقال تمہارا اسحال ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اشقال اسحال ہو گیا، آسان ہو گیا۔ تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں اور منڈیا اتھے ہی رہو تسی جڑا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما، میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی ما ان اعمال پر یمحو اللہ بہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے خطایاکم تمہارے گناہوں کو، ویرفع بہ درجاتکم تمہارے درجات بلند کرے۔ نہ بتاؤں تمہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتا دو۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرماتے کہ سختیوں کے باوجود وضو کو مکمل کر لینا، ناپسندیدگی اور سختیوں کے باوجود، سمجھے، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے، جیسا کہ شدید ٹھنڈ ہے، برف باری، اس میں وضو بنانا مکمل، سمجھے، یا یہ کہ پانی نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا پانی ہے سفر میں، خطرہ بھی ہے کہ بھائی، سمجھے، تکرہ نفس کا، آپ کے نفس اس کو ناپسند کرتا ہے، ارے یار اگر اس کو استعمال کرو پیاسا رہ جاؤں، پھر بھی اللہ کے بھروسے پر وضو بنا کر کے اسے، یہ بھی مکارہ ہے، ناپسند کرتے۔ یا پانی مل رہا ہے، لیٹر پانی 10 روپے کا ملتا ہے، لیکن پانی نہیں ہے، سامنے والا آپ کو 50 روپے کا لیٹر بیچتا ہے، پھر بھی آپ خرید رہے کہ وضو بناؤں، یہ سب مکارہ کے اندر داخل ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یا بعض بیماریوں میں طبیعت، بیماری کو نقصان تو نہیں ہوتا لیکن طبیعت نہیں چاہتی ہے، آمادہ نہیں ہوتی، یہ سب مکارہ ہے۔ شدید سردی میں یا سفر کے دوران، یا پانی تھوڑا ہے یا کم زیادہ قیمت میں ملتا ہے، یہ سب اسباغ الوضو، وضو مکمل کرنا، علی المکارہ باوجود سختی کے، سمجھتا ہے، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے۔ وکثرت الخطا الی المساجد،
اور قدموں کا زیادہ مسجد کی طرف جانا. جو آدمی جتنا دور ہوگا اتنے اس کی قدم زیادہ پڑے گی. ایک قدم پر حدیث میں آتا قدم اٹھاؤ گے مسجد کی طرف جاتے ہو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں, قدم رکھو گے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, قدم اٹھاؤ گے درجات بلند, قدم رکھو گے گناہ جھڑ جائیں گے. یہ کثرت الخطا الی المساجد. اور 5 وقت اگر نماز میں کوئی آدمی آتا جاتا بھی ہے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, 5 وقت آتا جاتا ہے تو کتنا فاصلہ تو اس کا ہوگا, وہ تو کئی کلومیٹر بنتے. اگر آدھا کلومیٹر ہے, کلومیٹر کے چوتھے حصے پر ہے, کلومیٹر کا چوتھا ہی حصہ ہے مسجد اس سے, لیکن یہ کہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. اور 5 وقت نمازوں میں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے, تو 5 آتا اور 5 جاتا کل 10 ہوں گے, تو کتنے کلومیٹر بنتے. اڑے تم کا سمجھتا ہے 2-3 کلومیٹر تو بنتے. اور اس غریب کا کیا کہنا کہ جس کی ہر گلی میں ایک شادی ہے, سبق پہ آتا ہے پھر جاتا ہے, واپس آتا ہے پھر جاتا ہے, واپس آتا ہے پھر جاتا ہے, پھر وہ نماز پہ آتا ہے پھر جاتا ہے, پھر یہ گھر میں آتا ہے پھر جاتا ہے, اس کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا. اس غریب کا کیا ہے, اس کے آنے جانے تو آپ سے زیادہ ہے نا. وَقَسْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ. اور صحابہ عجیب کرتے تھے. صحابہ کیا یہ تھا کہ مثلا آپ کے گھر سے لے کر کے مسجد تک 100 قدم ہے, توازن اور درمیانہ 100 قدم, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رکھتے تاکہ ہمارے قدم زیادہ ہو جائے, 200 بن جائے. اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے ہر قدم پہ رفع درجات, ہر قدم رکھنے پر حط السیئات, گناہ کا جھڑ جانا ہے. اس لیے اتنے چالاک تھے آخرت کے بارے میں. اور ہم کہتے ہیں انہوں نے دنیا کچھ نہیں دیکھا تھا, وہ بڑے شاجے تھے, ہم لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں. تمہاری ترقی پہ بھی لعنت ہو, تمہاری سوچ پہ بھی لعنت ہو. یہ آسان طریقہ ہے سب سے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ. اور قدموں کا زیادہ ہونا مسجد. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. یہی تو مورچہ زنی ہے. ذالکم الرباط, یہی تو جہاد ہے مورچے میں, سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. رابط یرابط مرابطۃ ورباطا. مفاعلت کا مصدر ہے, مفاعلۃ بھی آتا ہے, فعال بھی آتا ہے. جاہد یجاہد مجاہدۃ وجہادا, فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. فرماتے کہ یہی تو بات. اب انتظار و صلاۃ کی 2 صورتیں. آپ نے فجر پڑھی انتظار کر کے مسجد میں بیٹھے, زور پڑھی انتظار کر کے عصر تک مسجد میں بیٹھو, عصر پڑھ کر کے انتظار کر مغرب, پھر تو ڈیوٹی بھی نہیں ہوں گے, زمینوں میں ہل چل بھی نہیں ہوگا, ہل چلانا بھی نہیں ہوگا, باغ کی سینچائی بھی نہیں ہوگی, تو پھر تو یہ کہ دنیا کا نظام معطل ہو جائے گا. ایک انتظار وہ ہے, لیکن وہ مراد نہیں ہے. دوسرا انتظار قلبی ہے. انتظار قلبی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھی, آپ نکل گئے, ناشتہ کر کے ڈیوٹی پہ نکل گئے, پھر ڈیوٹی پہ, لیکن آپ کے دماغ میں ہے انتظار میں کہ کہیں ظہر کی نماز مجھ سے چلی نہ جائے. یہ انتظار قلبی ہے, یہی مراد. اور ظہر کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنے کام کاج کر رہے. وفی حدیث مالک بن انس فذلکم الرباط فذلکم الرباط مرتين رواہ مسلم. وفی روایت ترمذی ثلاثا فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. یہی مورچہ زنی ہے, مورچوں کو سنبھالنا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہی جہاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. اور آپ یہاں اس مسئلے میں شیطانی مجاہد جیسے کہ اللہ آپ کو مورچہ کو سنبھالا کہ دشمن کہیں مجھ پر حملہ نہ ہو, دشمن کو میں ذلیل کر دوں. آپ نے نماز پڑھی, دوسری نماز کے لیے آپ کا دل لٹکا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرا دشمن ہو جائے, غافل کر دے اور نماز مجھ سے رہ جائے. آپ مورچے سنبھالے ہوئی ہے کہ نہیں دوسری نماز میں وقت پہ پڑھوں گا, جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. یہی رباط ہے جیسے کہ مجاہد مورچوں کو سنبھالتا ہے. رواہ ترمذی وفی روایت ترمذی ثلاثا